کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے میں آسان عقائد کی جلد اول آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اس کا سبق نمبر 10 کی بحث کا خاتمہ ہے اور پیج نمبر 69 ہے۔ ہیڈنگ ہے خدا کی باعظمت صفات۔ خدا کی صفات یاد رہے کہ اسرار کائنات کے مطالعے سے جو وجود خدا کا یقین حاصل ہے کر لینا جس قدر آسان ہے، خدا کی صفات اور ان کی پہچان کے سلسلے میں اسی قدر احتیاط اور باریک بینی کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے، کیونکہ خدا اور اس کی صفات کائنات میں موجود کسی بھی شے کے ساتھ ہرگز مشابہ نہیں ہے۔ لہذا خداوند متعال کی صفات کی پہچان کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مخلوقات کی تمام صفات کو اس ذات مقدس سے نفی کیا جائے، یعنی اسے اس محدود عالم طبیعی کی کسی چیز سے تشبیہ نہ دی جائے، اور یہیں پہنچ کر بات مشکل ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں زیادہ توجہ اور احتیاط کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم جس جہان ہستی میں رہ رہے ہیں اس میں ہمارا سروکار ہمیشہ سے مادہ اور مادیت سے چلا آ رہا ہے۔ ہم اس کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں اور ہر چیز کو مادی انداز میں دیکھنے کی اور ہر شے کو مادی پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جو کچھ ہم نے آج تک دیکھا ہے وہ جسم اور اس کے خواص ہیں، یعنی ایسے موجودات جو زمان و مکان کی حدود میں مقید ہیں اور اپنی مخصوص شکل اور صورت رکھتے ہیں۔ لہذا ان حالات میں ایسے خدا کا تصور جو زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہو، بلکہ تمام زمان و مکان کو احاطہ کیے ہوئے ہو اور ہر لحاظ سے لامحدود ہو، نہایت دشوار کام ہے اور قدم قدم پر احتیاط کا طالب ہے۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہم اس بحث میں خدا کی ذات کے بارے میں تحقیقات کو بروئے کار نہیں لائیں گے، نہ ہی اس بات کی کسی کو توقع رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بہرے بے قرار کو کوزے میں بند کرنے کی توقع کی جائے، یا جیسے ایک بچے کے جو ابھی شکم مادر میں ہے بارے میں کہا جائے کہ وہ کائنات کے تمام حالات سے باخبر ہے۔ آیا ایسا ممکن ہے؟ یہی وہ مقام ہے کہ ایسی ایک تھوڑی سی لغزش انسان کو خدا شناسی کے صحیح راستے سے ہٹا کر بت پرستی اور مخلوق پرستی کی سنگلاخ وادی میں دھکیل دیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خدا کی صفات کو مخلوق کی صفات پر ہرگز قیاس نہیں کریں۔ جمال اور جلال کی صفات۔ عموماً خدا کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک صفات ثبوتیہ یعنی جو صفات خدا میں پائی جاتی ہیں، اور دوسری صفات سلبیہ یعنی جن صفات سے خدا منزہ و مبرہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذات خدا کتنی صفات رکھتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایک لحاظ سے صفات خدا اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سے ایک صفت میں ہی تمام صفات خدا کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام صفات ثبوتیہ کو ایک جملے میں یوں خلاصہ کیا جا سکتا ہے: خدا کی ذات وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور کمال کی تمام صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور صفات سلبیہ کے بارے میں بھی صرف ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی ذات کسی بھی لحاظ سے ناقص نہیں ہے، لیکن چونکہ کمال و نقص کے کئی درجے ہیں، یہی بے حد کمال اور بے حد نقص اسی لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی بے حد صفات ثبوتیہ ہیں اور بے حد صفات سلبیہ، کیونکہ جو کمال تصور میں ہو سکتا ہے خدا کی ذات اس سے آراستہ ہے، اور جو نقص تصور میں آ سکتا ہے خدا کی ذات اس سے پیراستہ ہے۔ اس لحاظ سے خدا کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ لامحدود ہیں۔ خدا کی مشہور ترین صفات میں خداوند عالم ہے، یعنی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس میں مشہور ترین صفات ثبوتیہ ذیل کے مشہور شعر میں بیان کی گئی ہے:
عالم و قادر وہی است و مرید و مدرک، ہم قدیم و ازلی پس متکلم صادق۔ نمبر 1 خداوند عالم یعنی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ عالم ہے۔ نمبر 2 وہ قادر ہے یعنی ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3 وہ حی یعنی زندہ ہے، کبھی موجود ہے۔ زندہ وہ ہے جو علم اور قدرت رکھتا ہو، چونکہ خدا علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی، لہٰذا وہ زندہ ہے۔ نمبر 4 مرید ہے یعنی صاحب ارادہ ہے اور اپنے کام میں مجبور نہیں، وہ جو کام کرتا ہے اس کا خاص مقصد اور حکمت ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین میں موجود چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس نے حکمت اور مقصد کے بغیر پیدا نہیں کی۔ نمبر 5 خدا مدرک ہے یعنی تمام چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی آواز سنتا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ نمبر 6 قدیم اور ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کا نقطۂ آغاز نہیں، کیونکہ اس کی ہستی اور وجود کسی دوسرے وجود کے محتاج نہیں ہے۔ اسی لحاظ سے وہ ابدی اور جاودانی بھی ہے، کیونکہ جو وجود کسی دوسرے وجود کا محتاج نہ ہو اسے زوال اور فنا نہیں ہے۔ نمبر 7 خداوند متعال متکلم ہے یعنی وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ آواز کی لہروں کو فضا میں ایجاد کر کے اپنے پیغمبروں سے بات کرے، جس سے ظاہر ہے کہ وہ زبان، لب اور حلق وغیرہ جیسی چیزوں سے منزہ و مبرہ ہے۔ نمبر 8 وہ صادق ہے یعنی جو کچھ کہتا ہے سچ اور عین حقیقت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ یا تو جہالت اور نادانی کی وجہ سے بولا جاتا ہے یا کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے، لیکن خداوند عالم دانا اور توانا ہے، لہذا اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ صفات ثبوتیہ کی طرح صفات سلبیہ بھی ایک شعر میں اکٹھا کی گئی ہیں۔ نہ مرکب بود دو جسم، نہ مرئی نہ محل، بے شریک است تو معنی تو غنی دان خالق۔ نمبر 1 مرکب نہیں یعنی وہ اجزائے ترکیبی سے پاک ہے، کیونکہ مرکب ہونے کی صورت میں وہ اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 2 جسم نہیں، کیونکہ ہر جسم متغیر اور فانی ہوتا ہے۔ نمبر 3 مرئی یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے گا تو جسم ہوگا جو محدود اور فانی ہے۔ نمبر 4 محل حوادث نہیں، کیونکہ جسم نہیں اور جسم ہی محل حوادث ہوا کرتا ہے۔ نمبر 5 وہ شریک نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی شریک ہو تو محدود ہو جائے گا، چونکہ 2 لامحدود وجودوں کا ایک وقت میں ہونا ناممکن ہے، نیز کائنات میں وحدت قوانین اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 6 معنی نہیں رکھتا یعنی اس کی تمام صفات عین ذات ہیں، کوئی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے بلکہ غنی ہے، کیونکہ بے انتہا علم اور قدرت کی مالک ذات میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ خداوند عالم فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء یعنی کوئی چیز اس کی مانند نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 11۔ اب اس کتاب آسان عقائد جلد اول کا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے عدل۔ عدل کے حساب سے یہ اس کتاب میں عدل کے 10 چیپٹرز ہیں، 10 سبق ہیں، اور اس کا پیج نمبر جو عدل کا پہلا سبق ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 79۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل موضوعات زیر بحث آئیں گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسری تمام صفات خداوندی کو چھوڑ کر صرف عدل ہی کو اصول دین میں شمار کیا گیا ہے، اور عدالت اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1 عدل ہی کیوں؟ اس بحث میں سب سے پہلے ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ خداوند عالم کی صفات اور بھی صفات ہیں، لیکن صرف عدل ہی کو کیوں علماء اسلام نے اصول پنجگانہ میں شمار کیا ہے؟ خداوند متعال عالم ہے، قادر ہے، عادل ہے، حکیم ہے، رحمان و رحیم، ازلی و ابدی ہے، خالق اور رازق ہے، لیکن صرف عدالت ہی کو اصول دین میں شمار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب پانے کے لیے مندرجہ ذیل امور پر توجہ ضروری ہے۔ نمبر 1 خدا کی صفات میں عدالت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ دوسری تمام صفات کا انحصار اسی پر ہے، کیونکہ عدالت کا وسیع مفہوم ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر قرار دینا، بنابری حکیم، رازق، رحمان اور رحیم جیسی صفتیں اس وسیع مفہوم میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 2 معاد کا دار و مدار بھی عدل پر ہے، انبیاء کی نبوت اور ائمہ کی امامت بھی مسئلہ عدل سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 3 آغاز اسلام ہی میں مسئلہ عدل اختلاف کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اہل سنت کا ایک گروہ جسے اشاعرہ کہتے ہیں بالکل ہی خدا کے عدل کا منکر ہو گیا اور کہنے لگا خدا کے بارے میں عدل اور ظلم کا تصور ہی بے سود ہے، تمام عالم ہستی اس کی ملکیت ہے، اسی سے تعلق رکھتا ہے، لہذا خدا جو کام کرے گا
وہ عین عدل ہے، حتیٰ کہ وہ حسن و قباح عقل کے بھی معتقد نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ کسی نیکی یا بدی کو روک سکے۔ اہل سنت کا دوسرا گروہ، وہ جسے معتزلہ کہتے ہیں، تمام شیعہ حضرات خدا کی عدالت کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے خدا کسی پر ہرگز ظلم نہیں کرتا ہے۔ ان دونوں گروہوں کی علیحدہ علیحدہ شناخت کے لیے ایک گروہ کو عدلیہ کے نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ وہ عدل کو اپنے مذہب کی علامت اور اصول دین کا جز سمجھتے ہیں۔ دوسرے کو غیر عدلیہ کہا گیا۔ مذہب شیعہ بھی عدلیہ کا ایک جز ہے۔ مذہب شیعہ نے عدلیہ فرقے سے اپنے الگ پہچان کے لیے امامت کو بھی اصول دین کا جز قرار دیا۔ بنابراین جب بھی عدل اور امامت کی بات ہوگی اور مذہب شیعہ امامیہ کا مسلک تصور کیا جائے گا۔ نمبر 4، جہاں تک فروع دین کا تعلق ہے وہ در حقیقت اصول دین کے پرتوں ہیں، اور عدالت عدل الہی ہی ایک ایسی اصل ہے جس سے عالم بشریت میں غیر معمولی عمل دخل حاصل ہے، اور انسانی معاشرے کی اصل بنیادی عدالت اجتماعی پر استوار ہے۔ لہذا خدا کی دوسری تمام صفات کو چھوڑ کر عدل کو اصول دین کے جز کی صورت میں انتخاب کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی معاشرے میں عدل کو رائج اور ہر قسم کے ظلم و ستم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ جس طرح خداوند عالم کی ہرگز نہ توحید، یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید عبادتی وغیرہ انسانی معاشرے میں وحدت اور اتحاد کی علامت اور صفوف انسانی کو متحد رہنے کا خاص عنصر ہے، اسی طرح عدل الہی بھی انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کے نافذ کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جس طرح انبیاء اور ائمہ کی قیادت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت مسلمہ کو ہمیشہ حقیقی رہبر کی ضرورت رہتی ہے، اسی طرح عدل خداوندی جو تمام عالم ہستی پہ حکم فرما ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی معاشرے میں بھی عدالت اجتماعی کا ہونا ضروری ہے، اور جس طرح تمام کائنات عدالت کی بنا پر قائم ہے، اسی طرح عالم انسانیت بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عدالت کیا ہے؟ عدالت کے دو معنی ہیں، ایک وسیع اور عمومی، دوسری خصوصی۔ الف، جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی جگہ قرار دینا، یا دوسرے لفظوں میں ہر چیز کا موضوع اور اپنی مناسب جگہ پر ہونا، اور عدالت کا یہ معنی تمام کائنات، تمام شمسی منظوموں، ایٹم کے اندر انسانی ڈھانچے اور تمام نباتات و جمادات اور حیوانات میں موجود ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی جانب اشارہ کیا گیا ہے، بالعدل قامت السماوات والارض، عدلی کے ذریعے آسمان اور زمین قائم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کرۂ زمین کی قوت جاذبہ اور دافعہ اپنا توازن کھو بیٹھے تو وہ ایک دوسرے پر غالب آ جائے، تو یا تو زمین سورج کی طرف کھنچ کر اس میں جذب ہو جائے اور جل کر بھسم ہو جائے، یا اپنے مدار سے نکل کر اس فضائے بحرہ میں نیست و نابود ہو جائے۔ شاعر نے عدل کے اس معنی کو اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی عدل کیا ہے؟ ہر چیز کا اپنی جگہ رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کا غیر مناسب مقام پر رکھنا۔ عدل کیا ہے؟ درختوں کو سیراب کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کو پانی دینا۔ ظاہر ہے اگر سایہ دار اور پھلدار درختوں اور پھولوں کے پودوں کو پانی دیا جائے تو اس کا مصرف بجا اور عین عدالت کے مطابق ہوگا، لیکن اگر گھاس پھوس اور بے فائدہ جڑی بوٹیوں کو دیا جائے تو بیجا مصرف ہوگا اور ظلم ہوگا۔ عدالت کا دوسرا معنی افراد کو ان کے حقوق دینا ہے، جس کا الٹ ظلم ہے، یعنی دوسروں کے حق و حقوق کو چھین کر اپنے پاس رکھ لینا، یا کسی کو دے دینا، یا کسی قسم کا ناروا امتیاز و سلوک قائم کرنا۔ اس لحاظ سے ایک ہی طرح کے حقوق بعض افراد کو دینا، بعض کو نہ دینا۔ ظاہر ہے کہ عدل کا دوسرا معنی خاص اور پہلا معنی عام ہے، لیکن خداوند عالم کے بارے میں دونوں معنی صادق ہیں۔ ہر جنگ کے اس بحث میں ہماری بیشتر مراد دوسرے معنوں سے ہے۔ خداوند عالم کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی کے حقائق کو ضائع کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو دیتا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتا ہے۔ وہ تمام معنی کے لحاظ سے عادل ہے۔ اس کی عدالت کے دلائل اگلی بحث میں ہم کریں گے۔ ظلم خواہ کسی کا حق چھیننے کے معنی میں ہو، یا ایک کا حق دوسرے کو دینے، یا کسی سے امتیازی سلوک روا رکھنے کے، اس کا اطلاق خداوند عالم کی ذات پاک پر نہیں ہوتا ہے۔ وہ قطعاً کسی نیکوکار کو سزا اور بدکار کو جزا نہیں دیتا۔
کسی کو دوسرے کے گناہ کے جرم میں نہیں پکڑتا، نہ ہی خشک کو تر کے ساتھ ایک بھٹی میں جلاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک عظیم اجتماع میں صرف ایک شخص نیک ہو اور باقی سب بدکار تو خدا سزا دینے میں اسے الگ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور شاعرہ کا یہ نظریہ کہ اگر خداوند متعال تمام انبیاء کو نعوذ باللہ جہنم میں اور تمام بدکاروں کو بہشت میں بھیج دے تو ظلم نہیں ہوگا، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ اگر تعصب کی انک اتار کر اس پر صحیح معنوں میں غور و فکر کیا جائے تو عقل سلیم اسے کبھی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوگی۔ نمبر 2، مساوات اور عدالت۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم نقطے کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات عدالت کو مساوات کے معنی سے ملایا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ عدالت میں مساوات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عدالت میں ہرگز مساوات شرط نہیں ہے، بلکہ استحقاق اور اولا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی کلاس کے تمام شاگردوں کے درمیان عدالت کا مرکز ہرگز نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسے نمبر دیے جائیں۔ 2 مزدوروں کے درمیان عدالت اس کا نام نہیں ہے کہ دونوں کو ایک طرح کی اجرت دی جائے، بلکہ عدالت یہ ہے کہ ہر شاگرد کو اس کے مطابق معلومات اور قابلیت کے مطابق نمبر دیے جائیں اور ہر مزدور کو اس کے کام اور جفا کشی کے مطابق اجرت دی جائے۔ اس کائنات میں بھی عدالت کو اسی معنی میں لیا جاتا ہے۔ موجودات عالم میں سے ہر ایک کو اس کے استحقاق، استعداد اور لیاقت کے مطابق حصہ ملتا ہے۔ عدل کے عنوان سے ابھی دوسرا سبق ہے جس کا پیج نمبر 87 یعنی 87 ہے، اور اس کا عنوان ہے عدل الہی کے دلائل۔ دلائل میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے نمبر 1، حسن و قباح عقلی۔ اس دلیل کو ذکر کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تشریح ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری عقلیں کسی حد تک چیزوں کی اچھائی یا برائی کو سمجھتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے علماء علم کلام حسن و قباح عقلی کا نام دیتے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ عدالت اور سخاوت اچھی چیزیں ہیں اور ظلم و بخل بری، حتیٰ کہ اگر کوئی مذہب ان چیزوں کی اچھائی اور برائی بیان نہ بھی کرے، پھر بھی ہر ایک کو عدل و سخاوت کی اچھائی اور ظلم و بخل کی برائی معلوم ہے۔ البتہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن تک ہماری عقول کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ہمیں انبیاء اور ائمہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنابراین اگر شاعرہ حسن و قباح عقلی کا انکار کرتے ہیں اور اچھائی اور برائی کی شناخت حتیٰ کہ عدالت اور ظلم وغیرہ کے بارے میں بھی مذہب اور شریعت کو اس پہچان کا ذریعہ بتاتے ہیں نہ کہ عقل کو، تو یہ ان کے سمجھ کی غلطی ہے، کیونکہ اگر ہماری عقل کو اچھائی اور برائی کی سمجھ نہ ہو تو ہمیں یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ خداوند عالم کسی جھوٹے آدمی کو معجزہ عطا نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب یہ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور خدا کی ذات سے کسی برائی کا سرزد ہونا محال ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ خداوند عالم کے تمام وعدے سچے اور اس کی تمام باتیں صحیح ہیں۔ وہ کسی جھوٹے آدمی کے بازو مضبوط نہیں کرتا ہے، کسی بھی جھوٹے شخص کو معجزہ عطا نہیں فرماتا۔ اس مرحلے تک پہنچ کر ان چیزوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو دین اور مذہب میں وارد ہوئی ہیں۔ اب ہم خدا کی عدالت کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ نیز اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ظلم کا سرچشمہ کون سی چیز ہے۔ یاد رہے کہ مندرجہ ذیل وجوہات میں سے کسی ایک کی بنا پر بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ جہالت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم شخص کو حقیقت حال کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، تو ایسی صورت میں وہ دوسروں کے حقوق پائمال کرتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے پاس موجود چیز کی انسان ضرورت محسوس کرتا ہے اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز زبردستی اس سے لے لی جائے، چنانچہ وہ شیطانی کام کو سر انجام دیتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کا محتاج ضرورت مند نہ ہوتا تو وہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ پھر ہے عجز اور ناتوانی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کے حق میں کوتاہی کرے، لیکن یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ خود غرضی، کینہ اور انتقام۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذکورہ 3 وجوہات میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتی، لیکن خود غرضی اس بات کا سبب بن جاتی ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔
یا کسی سے انتقام لینے کی خاطر اس کے حقوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر حسد اور کینہ اسے ظلم پر آمادہ کرتا ہے، یا پھر خود خواہی اور حوث اقتدار دونوں پر ظلم کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں خدا کی ذات میں نہیں ہیں، کیونکہ خدا ان کی تمام ناشائستہ صفات سے پاک اور ہر قسم کی ضروریات سے بے نیاز ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے اور ہر ایک پر یکساں مہربان ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ظلم کا مرتکب ہو، وہ بے انتہا اور غیر محدود وجود کا مالک ہے۔ کیا ایسے وجود سے خیر و برکت اور عدل و انصاف، رحمت و مہربانی کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ بدکاروں کو سزا دیتا ہے تو وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص منشیات کے استعمال یا شراب نوشی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 39۔ نمبر 2، قرآن اور عدل الہی۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ قرآن مجید سے بھی اس نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد رب العزت ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ خدا تو ہرگز لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے مگر لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 44۔ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خداوند عالم کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 40۔ حساب و کتاب اور قیامت کے دن اعمال کی جزا کے بارے میں فرماتا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ نمبر 3، عدل و انصاف کی دعوت۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انسان کو خدائی صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے، اور انسانی معاشرے میں بھی خدائی صفات جلوہ فگن ہونا چاہیے، اور اسی اصول کی روح سے قرآن مجید نے جس قدر خداوند عالم کی عدالت کے بارے میں بیان کیا ہے، اسی قدر وہ نوع انسانی کے ہر فرد اور انسانی معاشرے کے ہر مقام پر عدل و انصاف کا نفاذ دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند عالم نے بارہا ظلم کو معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بتایا ہے، اور ظالموں کو دردناک عذاب سے دوچار ہونے کا پیغام دیا ہے۔ قرآن نے جہاں گزشتہ اقوام کی تباہی کی دردناک داستانیں بتائی ہیں، وہاں پر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی تباہی کا سبب ظلم تھا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ قرآن مجید ایک بنیادی اصول کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور نیکی کرنے اور قرابت داروں کے ساتھ بخشش کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں اور ظلم سے روکتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جس طرح ظلم کرنا ناشائستہ اور قبیح بات ہے، اسی طرح ظلم کا قبول کرنا اور مظالم کا برداشت کرنا بھی اسلام اور قرآن کی روح سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں خدا فرماتا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پر ظلم کرتے ہو نہ ہی کسی کا ظلم برداشت کرتے ہو۔ اصولاً ظالموں کے سامنے ہتھیار ڈالنا ظالموں کی ترغیب، ظلم و ستم کے پھیلنے اور ظالم کی اعانت کا سبب بنتا ہے۔ اب اس کتاب آسان عقائد جلد اول کا میں حصہ دوم عدل کا تیسرا سبق پڑھ رہی ہوں۔ اس کا پیج نمبر 94 ہے۔ آفات اور مصائب کا سلسلہ۔ قدیم ایام سے ہی ناگاہ کم فہم لوگوں کا ایک گروہ خدا کی عدالت پر اعتراض کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ ایسے مسائل عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بقول ان کے خدا کی عدالت کے شایان نشان نہیں ہیں۔ بسا اوقات مسائل کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا عادل نہیں ہے، یا جس سے خدا کے وجود ہی کی نفی ہوتی ہے۔ من جملہ ان مسائل کے طوفان، زلزلے اور ان جیسے دوسرے ناگوار حادثات ہیں جو انسانی معاشرے میں امتیازات دیکھنے میں آئے ہیں۔
اسی طرح آفات ارضی اور سماوی جو انسان اور دوسری مخلوقات پہ نازل ہوتی ہے ان لوگوں کی گفتگو کا محور ہوتی ہے۔ یہ بحث یا تو خدا شناسی کے ضمن میں مادہ پرستوں کے ساتھ انجام پاتی ہے یا خود پروردگار عالم کے بارے میں ہم اسے یہاں بیان کرتے ہیں اور مطلب کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 1، محدود و معلومات کے ضمن میں فیصلہ۔ عموماً جب کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں یا کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مطابقت دیتے ہیں تو اس رابطے کی بنا پر ہوتا ہے جو چیزیں ہمارے ساتھ رکھتی ہیں یا ان کی آپس میں جو نسبت ہوتی ہے۔ مثلاً اپنے سے فاصلے کی بنا پہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نزدیک ہے یا دور ہے، یا اپنی روحانی یا جسمانی حالت کی بنا پہ کہتے ہیں فلاں آدمی طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ خیر و شر اور آفات و بلیات کے بارے میں بھی لوگوں کا عموماً یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی، مکان، زراعت یا زیادہ سے زیادہ ہمارے شہر پر اس کا اثر کیا ہوا ہے۔ اگر مثبت اثر ہوا ہے تو کہتے ہیں رحمت تھی، اور اگر منفی ہوا ہے تو کہتے ہیں مصیبت تھی۔ اگرچہ مجموعی طور پہ اس کے اچھے اثرات ہی کیوں نہ ہوں، جب کسی پرانی اور بوسیدہ عمارت کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے گراتے ہیں اور راہ گزر کی حیثیت سے اگر ہمارا وہاں سے گزر ہو تو گرد غبار سے دو چار ہونے کی بنا پہ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کیسا برا ہوا ہے، اگرچہ بعد میں اس جگہ پر اسپتال ہی کیوں نہ تعمیر کیا جائے جس سے لاکھوں مریضوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم ظاہری طور پر سانپ کے ڈنک کو آفت اور شر سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کے لیے مؤثر دفاع کا ایک ذریعہ ہے، اور بسا اوقات اس کی زہر سے ایسی دوائیاں بھی تیار ہوتی ہیں جو ہزاروں انسانوں کی جان بچانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ بنابراین اگر ہم غلط نتائج حاصل کرنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اپنی محدود معلومات کو نہ دیکھیں اور کسی چیز کے متعلق فیصلہ دینے کے لیے اپنے ساتھ رابطے یا نسبت کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ قضیے کے تمام پہلوؤں کو اپنے ساتھ رکھ کر کوئی فیصلہ کریں۔ دراصل دنیاوی حادثات زنجیر کی کڑیوں کی مانند ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ مثلاً آج جو طوفان ہمارے شہر میں آیا ہے اور کل جو طوفانی بارشیں ہوں گی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو دوسرے علاقوں کے حوادث سے ملی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو حادثات گزشتہ دنوں پیش آئے ہیں ان حوادث سے باہم مربوط ہیں جو کل پیش آئیں گے، لہٰذا حوادث کے ایک چھوٹے سے حصے کو سامنے رکھ کر اور بہت بڑے حصے سے چشم پوشی کر کے فوراً فیصلہ دے دینا عقل اور منطق کے خلاف ہے۔ البتہ شر مطلق یعنی جو سب کا سب شر ہو اور خیر کا کوئی بھی پہلو اس میں نہ ہو پایا جائے تو یہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جس میں شر کا پہلو کم اور خیر کا حصہ زیادہ ہو تو یہ ایک عمل جراحی کی صورت میں جو معمولی تکلیف کے بعد ذرا زیادہ راحت اور آرام فراہم کرتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ہم زلزلے کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ زلزلہ ایک لحاظ سے ایک نقصان دہ چیز ہے اور اس سے تباہی اور ویرانی وجود میں آتی ہے، لیکن اس کے دوسرے مسائل کے ساتھ مسلسل رابطے کو بھی تو دیکھنا ہوگا جس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظریہ بدل جائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا زلزلے کا تعلق زمین کے اندرونی بخارات اور حرارت سے ہوتا ہے یا چاند کی کشش کے ساتھ جو زمین کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، یا دونوں سے اس کا تعلق ہے؟ اس بارے میں ماہرین کے مختلف نظریے ہیں۔ سبب خواہ کچھ بھی ہو، اس کے دوسرے اثرات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ زمین کے اندرونی حرارت موجودہ دور میں طاقت کے اہم ترین عامل تیل کے ذخائر ایجاد کرنے میں کس قدر مؤثر ہے۔ اسی طرح پتھر کے کوئلے اور اس قسم کی دوسری نہایت مفید اشیاء کی ایجاد سے اس حرارت کا کیا تعلق ہے؟ نیز چاند کی وجہ سے سمندر میں پیدا ہونے والا مد و جزر سمندر کے پانی اور اس میں موجود دیگر مخلوقات کو زندہ رکھنے اور اس کے خشک ساحلوں کی آبپاشی میں کس قدر مؤثر ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بھی خیر ہوا، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یک طرفہ فیصلہ اور محدود معلومات جو ان مسائل کے تاریک پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں، لیکن جس قدر ہم حادثات کے باہمی تعلق پہ غور کریں گے تو حقائق سے مزید پردہ اٹھتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید ہمارے علم و دانش کے متعلق فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علم و دانش سے تمہیں کم ہی حصہ ملا ہے۔ نمبر 2، حوادث اور تنبیہ۔ عموماً ہم سب جانتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو نعمتیں ملی ہوتی ہیں وہ ان میں غرق ہوتے ہیں تو یہ عمل انہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس طرح کے لوگ بہت سے انسانی مسائل حتیٰ کہ اپنے فرائض سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ نیز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یقینوں سے زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے اور اسے مکمل عیش و آرام حاصل ہو جائے تو خواب غفلت ان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اگر یہی حالت برقرار رہے تو انسان شقاوت اور بدبختی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔
यकीनन बाज़ नाखुशगवार हालात इंसान को गुरूर और तकब्बुर से निजात दिलाते हैं, उसे ख्वाब गफलत से बेदार करते हैं। यकीनन आपने सुना होगा कि तजुर्बेकार ड्राइवरों को भी सीधे रास्ते से शिकायत रहती है। वो इन रास्तों को ख़तरनाक समझते हैं क्योंकि इस तरह के रास्ते में उन्हें नींद आ जाती है, जो ड्राइवर के लिए बहर सूरत ख़तरनाक है। यही वजह है कि बाज़ मुल्कों में इस किस्म के रास्तों पर मसनूई नशोब फराज और रुकावटें बनाई जाती हैं ताकि हादसात का सद्दवाब किया जा सके। इंसानी ज़िंदगी का रास्ता भी बेना ही इसी तरह है। अगर ज़िंदगी के रास्ते में नशोब फराज और रुकावटें ना हों और नाखुशगवार हादसात पेश ना आए तो इंसान अपने खुदा से मुकम्मल तौर पर गाफिल और बेखबर हो जाए, अपने इंसान अखलाक़ी और शरई फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को भी अक्सर भूल जाए। हम ये कभी नहीं कहते कि इंसान अपने ही हाथों से अपने लिए नाखुशगवार हादसात और हालात पैदा करे और तकलीफ़ का सामना करे। अलबत्ता हम तो सिर्फ़ ये कहते हैं कि इंसान को इन हवादिस की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, क्योंकि बसा औक़ात यही हवादिस इंसान को ख्वाब गफलत से बेदार करते हैं और सआदत और खुशबख्ती का सबब या मौजिब इबरत बन जाते हैं। इस बात का याद ज़रूरी है कि बाज़ नाखुशगवार हवादिस ऐसे होते हैं, सब के सब नहीं, क्योंकि कुछ हवादिस ऐसे भी हैं जिनका फ़लसफ़ा हम बाद में बयान करेंगे। खुदावंद आलम ने अज़ीम आसमानी किताब कुरान मजीद में इस सिलसिले में यूँ फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। हमने उन्हें सख्त दर्दनाक हवादिस और रंजो गम में मुब्तला कर दिया है ताकि वो खुदा की तरफ मुतवज्जे हों। सूरह इनाम आयत नंबर 42।